اور عمیر بھی اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، مطلب کہ جاب نہیں تھی میرے بچے کی نا، بس وقت ہے پر لگا کے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میں اس کنڈیشن، میرا تو شوہر جوانی میں گیا ہے، 20 سال، کتنے ہوتے 20 سال، ان 20 سالوں میں ایسے ہو گئی ہوں جیسے مطلب بڑھاپے کی طرف میں چلی گئی ہوں، کیونکہ جب دل انسان کا مر جائے نا، نہ کھانا اچھا لگتا نہ پہننا اچھا لگتا۔ یہ تو مجھے اس چینل کی طرف یہ میرے بیٹے نے اور اللہ پاک میرے چھوٹے کو بھی بہت اچھے گھر سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جہیز بہیز مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے شریف لوگ چاہیے، شرافت، عزت اور دیندار گھرانہ ہو، نمازی، بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کا بھی لالچ نہیں۔ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، ایسا بس جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود غرضی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں کا سہارا بنیں انشاءاللہ۔ چینل کا مقصد بھی میرا یہی ہے، کیونکہ میں نے وہ جو زندگی گزاری ہے نا، کیونکہ اب ماں باپ بھی کہاں تک کریں گے، اب بتائیں، پورا گھر تو نہیں رکھ کے آئیں گے نا، ظاہر وہ بھی انہوں نے ذمہ داری تو نہیں اٹھائی نا بیچاروں نے، پھر بھی انہوں نے بہت ہیلپ کی تھی میری، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو جی، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، بہت، جون کا مہینہ بہت گرمی لے کے آتا ہے، بہت شدت کی گرمی ہے، کہ یہ میرے لیے یہ مہینہ جو ہے نا میرے لیے بہت سخت لگتا ہے مجھے گرمی سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اصل جو بات ہے وہ یہ میں بتانا چاہتی ہوں اپنے تمام ویورز کو، کیونکہ میں بہت سیڈ تھی آج نا، بہت افسردہ بیٹھی تھی۔ وہ تو جو کہنا میرے شوہر کی بھانجی آ گئی تھی آج، اچھا لگا، بچے بھی آئے، بہت خوشی ہوئی، مجھے یقین کریں میں اتنی خوش ہوں نا آج کے میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی مہینے میں، آج کے دن 22 جون کو نا، اور میں اپنے جاب پر تھی جب مجھے اچانک سے وہاں اطلاع گئی، تو مجھے حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری آنکھیں ایسے کھلی کی کھلی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پورے 20 سال پہلے 2005 میں، تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہمت تھوڑا رہتی ہے عورت میں، میرے بچے چھوٹے تھے، اپنے بچوں کو پالا پوسا، پالنے والی وہ رب کی ذات ہے۔ بس اچانک سے جب پتہ چلا تو مجھے دماغ کو کچھ ہوا، مجھے جھٹکا لگا، پرداشت نہیں کر پائی تھی میں، اس کو نہلا کے تیار کر کے اس کو عیدی والوں کے وہاں رکھوا دیا، کیونکہ ادھر سے پنجاب والوں نے میری امی، میری تمام سسٹرز وغیرہ اور ان کے بھائی جو سب سے بڑے، ان کی بھی ڈیتھ 2 جون کو ہوئی ہے پچھلے سال۔ انہوں نے بھی آنا تھا، انہوں نے کہا تھا میں لازمی جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے ان کو ماسٹرز کروایا تھا میرے شوہر کو نا اپنے پاس رکھ کے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ تھی ہماری پھوپھی تھی وہ نا، تو آج ان کی بھانجی آئی تھی نا، میں اپنی پھوپھی کے گھر میں تھی، پھوپھی کے بیٹے تھے ہم، 2 بہنیں ہم کراچی میں تھی، میں اوپر رہا کرتی تھی، وہ نیچے والے پورشن میں تھی، انہی کے گھر میں تھی، میرا گھر نہیں تھا، گھر تو کسی کا بھی نہیں ہے اس دنیا میں، گھر تو اصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ، ہم اعمال اچھے کریں گے تو ہمیں آگے انشاءاللہ اچھا گھر ملے گا۔ بس 1 جون آیا تو میرا دل ایسے مٹھی میں آ گیا، میں بس اداس ہوتی تھی، نہ کھانا نہ پینا، یقین کریں میری بھوکیں اڑ گئی تھی، بالکل مجھے بھوک نہیں لگتی تھی۔ میری بہن حج کر کے آئی، میں وہاں چلے گئے، تھوڑا سا کچھ دل بہلا میرا، لیکن نہیں، وہاں سے بھی میری طبیعت بگڑ گئی، کیونکہ جب ذہن میں آتا تھا نا شوہر کا ہو گیا 22 جون بھی آنے والا، پھر میری طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ اللہ کی رضا میں راضی ہیں،
لیکن ہوتا ہے نا انسان کو، جب شوہر چلا جائے، بچے چھوٹے ہوں، خاص طور پہ بیٹے بھی ساتھ ہو، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس عورت کو پتہ ہوتا ہے یا اپنے اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے؟ پھر بھی میں جاب کرتی رہی ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو جی، آج میری بچی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ باپ کے بنا گھر خالی لگتا ہے، اور باپ کے ہنسی، پتہ نہیں کیا، باپ کی ہنسی سے گھر میں رونق ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا لگایا ہوا تھا جس کو میں، اور اس نے ایسا اسٹیٹس لگایا کہ میں دیکھ کے بہت روئی ہوں۔ وہ نہ ظاہر نہیں ہونے دیتی، وہ اندر ہی اندر فیل کرتی ہے، اندر ہی اندر نا، بیٹی میری جو ہے نا بہت زیادہ وہ۔ آج میرے بیٹے بھی تھوڑا تھے افسردہ، لیکن ہمارے گیسٹ آ گئے تھے، وہی میرے شوہر کی بھانجی، بتایا ہے نا، پوری فیملی تھی، بچے تھے ان کے 4 ماشاءاللہ۔ اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا۔ چلو میں نے کہا کوئی تو آیا میرے سسرال والوں کی طرف سے، وہ ان کے ساتھ باتیں شاتیں کرتے رہے، تو تھوڑا میں کچھ بھول گئی تھی، بھولنا کہاں، بس دل میں تو عجیب سا تھا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو میں اتنے سے میں نے رائس ڈالے، مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی، ایسا تھا جس طرح مجھے نکل کے آئے گا باہر نا، بس وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھ لیں، اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں ہوگی قبر میں، اور قبر بھی کہاں ہے، کراچی میں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے کراچی چھوڑنا پڑا، کافی عرصہ رہی ہوں وہاں، جب تک میری بیٹی کا ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، خود ہی جا کے اس کی ایڈمیشن کرواتی تھی کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کو میرے بابر کا بھی ایڈمیشن وہیں کروایا تھا، کولی انٹر وہیں سے کروایا تھا، پھر کروا کے پھر یہاں اس کو یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کرایا تھا۔ بابر کا BBA اس نے یہاں کیا ہے 4 سال گریجویشن۔ اور عمیر بھی اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، مطلب کوئی جاب نہیں تھی میرے بچے کی نا، بس وقت ہے پر لگا کے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میں اس کنڈیشن، میرے تو شوہر جوانی میں گیا ہے، 20 سال، کتنے ہوتے 20 سال، ان 20 سالوں میں میں ایسے ہو گئی ہوں جیسے مطلب بڑھاپے کی طرف میں چلی گئی ہوں، کیونکہ جب دل انسان کا مر جائے نا، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پہننا اچھا لگتا ہے۔ یہ تو مجھے اس چینل کی طرف یہ میرے بیٹے نے، عمیر نے کہا ہے، اس کی وجہ سے میں یہ، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ نہ کوئی ہمیں سبسکرائب زیادہ کرتا ہے اور نہ ویوز بڑھتے ہیں۔ صرف میرا مقصد یہ ہے بتانے کا نا کہ عمیر نے کہا ہے کہ ہم چینل بنائیں گے اور میں اس پر کام کروں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ورک کرنا ہے چینل پہ نا، کہ چلے ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ جون کے مہینے میں نے بہت کم ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے زیادہ نہیں بنائی، اگر بنائی بھی ہے تو میں نے اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ میں افسردہ رہتی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، تو کبھی موڈ کیسا کبھی کیسا، تو ابھی بھی میں اس روم میں سے باہر آ گئی ہوں۔ ابھی میں نماز پڑھ کے، جتنا میں نے قرآن پاک اپنے شوہر کو بخشا، فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص، مطلب پوری فاتحہ شریف میں نے پڑھ کے سب کو بخشا، اپنے والدین کو، اپنے شوہر کو، اس کی تو قبر بھی کراچی میں، یہاں سب لوگ قبروں کی لپائی کرتے ہیں، جاتے ہیں، میرے تو شوہر کی قبر بھی یہاں نہیں ہے۔ ان کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا 2 جون کو، ان کی قبر پہ میں جاتی ہوں، میں کبھی کسی کو بتاتی ہوں۔ ہمارے باپ کی جگہ جس طرح باپ نہیں ہوتے، اس طرح انہوں نے عالم کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ سکون دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے شوہر کو بھی، بھائی سعید کو بھی، میرے بہنوئی، میرے جو بہنوئی بول رہی ہوں نا، جو میرے شوہر کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا 2 جون کو، ان کے گھر میری سسٹر ہے بڑی، سب سے بڑی، پھر ان سے چھوٹے کو بھی میری سسٹر ہے، پھر میں سب سے چھوٹے کو تھی، پھر ایک اور ہے بھابھی ہمارے نا، ہمارے دوسرے بھائی، جو تیسرے نمبر والے کو، وہ بھی ہماری اپنی ہے، اپنا ریلیٹیو ہے، بہت قریبی ہے وہ بھی نا، وہ 2 کراچی میں، 2 ہم یہاں پہ۔ ان کے ہیں شوہر، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے،
صحت والی زندگی دے. ہم دو بہنیں جو یہاں نا ملتان میں، ہمارے شوہر ڈیتھ ہو گئی ان کی. میں نے بتایا نا کہ میں آج خوش تھی بہت، کیونکہ میرے شوہر کی بھانجی، ان کی بچے سب آئے تھے. میرا تھوڑا دل بہل گیا، ورنہ اگر وہ نہ ہوتے تو سارا دن پتہ نہیں میرا کیسا گزرتا. وہ تو اس بچی نے بھی بہت ساتھ دیا. اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کرے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو، اللہ پاک میری شوہر کی بھانجی کو، میری بھی بھانجی ہے، کیونکہ میری پھوپھی کی بیٹی ہے نا، اس کی بیٹی ہے، وہ میری بھانجی ہے. میں اس کی خالہ بھی لگتی ہوں، اس کی ممانی بھی ہوں. وہ آئی، بہت اچھی ہے، بہت نائس. ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ بھی بہت نائس ہیں. بچے ماشاءاللہ نمازی ہیں، بہت اچھے. دل بہل گیا میرا نا، ان کے ساتھ باتیں کی. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی آج نا کھانے پکانے میں، کچن میں. اللہ پاک ان بچیوں کے نصیب اتنے اچھے کرے. اللہ ان کو گھر عطا کرے. گھر نہیں ہے ان بیچاروں کا نا. اللہ تعالیٰ ان کو، میری دعا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ پاک ان کو بہت اچھا گھر عطا کرے. اللہ ان بچوں کے نصیب اچھے کرے یا اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. تو جی، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک سب بہنوں کے شوہروں کو سلامت رکھے، جتنے میرے ویورز ہیں، جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کسی کے شوہروں کو کچھ نہ ہو، سب کو ہمیشہ لمبی عمر دے، صحت سلامتی والی زندگی دے میرا مالک. میرے ہر پل میں یہی دعا کرتی ہوں، ہر نماز میں سب ویورز کے لیے دعا کرتی ہوں، اور تمام مسلمان مومنین سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو ہمیشہ سلامت رکھنا، کسی کے بچے یتیم نہ ہو. میرے بھائی نے، یہ دونوں بھائی میرے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. میری امی سب نے مل کے میری بہت کی تھی. اب تو امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جی یہ میری زندگی کی اسٹوری ہے، یہ میں بتانا چاہتی ہوں. اچھا، ایک اور میری مزے کی بات، وہ نا میں 4 بچے پڑھاتی تھی. میرا دل بہل گیا تھا میرے شوہر کے بعد نا. میں نا قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی. ڈاکٹر تھی میری نا عروبہ کلینک، ماشاءاللہ. وہ نا ڈاکٹر نیر سلطان ہے، تو ہومیوپیتھی کی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ. وہ اتنی نائس ہیں، اتنی نائس ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. میں ان بچوں کو بھی پڑھاتی تھی. وہ بھی ایسے ہی جوانی میں، ان کے بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے. وہ مجھے بہت ہمت دیا کرتی تھی. انہوں نے مجھے اتنی ہمت دی، ایسی اچھی باتیں کرتی تھیں کہ بندے کو ہمت آ جاتی تھی، مطلب کافی تسلی ہو جاتی تھی. وہ بہت پیار سے مجھے سمجھایا بھی کرتی تھیں. بچوں کو میں قرآن پڑھاتی تھی، میرا دل بہل جاتا تھا وہاں نا. اگر میری طبیعت خراب ہو گئی، مساجر مشین تھی، وہ بھی مجھے لگا کہ کافی ٹریٹمنٹ بچیاں کرتی تھی. مریم بیٹی بہت نائس ہے، ان کی ایک کی تو شادی ہو گئی ہے ماہم کی، ایک ابھی بچہ ہے. بچہ اللہ پاک اس کے بھی نصیب اچھا کرے، اس کو بہت اچھی. اللہ پاک میں جو ہے ڈاکٹر، اللہ پاک ان کو بہت اچھی بہو دے. چھوٹے بیٹے کی خدا تعالیٰ، اور چھوٹی بیٹی ہے مریم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھا گھر عطا فرمائے. میں ہر وقت اس بچی کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اس تمام بچیوں کے لیے کرتی ہوں میں. تو جی بس یہ بتانا چاہتی تھی کہ کیونکہ مرد نہ ہونا تو عورت کے لیے زندگی بڑی دشوار ہو جاتی ہے. یہ کہ میں نے بس ہمت نہیں چھوڑی تھی، میں نے ہمت سے کام لیا، جاب نہیں چھوڑی، اور کمزور نہیں پڑی تھی میں. شکر ہے اللہ کا. بس وہ تو مجھے یہ میری آئی سائڈ کا پرابلم ہے. چشمہ اتار دیا مجھے یہاں سے نا، کہ یہ کاٹ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا چشمے میں نے اتار دیا. چشمہ لگاؤں تب بھی ویسے ہی نظر آتا ہے، نہ لگاؤں پھر اس سے بہتر ہے نہ ہی لگاؤں. یہ نشان پڑ گئے یہاں نا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو سلامت رکھے. شوہروں کے بعد لائف جس طرح ٹوٹی پھوٹی نہیں روڈ ہوتے ایسے ہو جاتی ہے. ایک ٹوٹے ہوئے روڈ پہ نا جس طرح چل رہے ہیں، اس کی مانند ہو جاتی ہے. تو یہ سب کے شوہروں کو اللہ پاک سلامت رکھے، سب کے بیٹوں کو. شکر الحمدللہ بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھے روزگار عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اچھا سا اور بھی گھر دے میرا مولا، تاکہ بچوں کو ہم اچھے سے سیٹل کر سکوں، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں. اور اللہ پاک میرے چھوٹے کو بھی بہت اچھے گھر سے. مجھے کچھ نہیں چاہیے جہیز بہیز، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے شریف لوگ چاہیے، شرافت، عزت اور دیندار گھرانہ ہو، نمازی. بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کا بھی لالچ نہیں. دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. ایسا سمجھ
بس جی اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود غرضی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں کا سہارا بنیں انشاءاللہ۔ چینل کا مقصد بھی میرا یہی ہے، کیونکہ میں نے وہ جو زندگی گزاری ہے نا، کیونکہ اب ماں باپ بھی کہاں تک کریں گے، اب بتائیں، ہیں پورا گھر تو نہیں رکھ کے آئیں گے نا، ظاہر ہے وہ بھی انہوں نے ذمہ داری تو نہیں اٹھائی نا بیچاروں نے، پھر بھی انہوں نے بہت ہیلپ کی تھی میری، مجھے شرم آیا کرتی تھی، مجھے بہت آنا تھی میرے اندر، مجھے بہت غیرت آتی تھی بتاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی سعید کو بہت قبر میں ان کی سکون دے، ان کو جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حوض کوثر عطا فرمائے، حضور پاک کا دیدار عطا فرمائے، میرے شوہر کو بھی، میرے بھائی سعید کو بھی، میرے والد کو، میرے ساس سسر کو، سب کو۔ تو آج میں بہت دکھی تھی، میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا اپنے ویورز سے میں شیئر کرتی ہوں۔ مہر بھی اوپر کیا ہے، پتہ نہیں وہ اداس ہے، ہم سو گئے تھے نیچے، ہم لیٹے ہوئے کولر میں، تو وہ اوپر چلا گیا، پتہ نہیں اب میرے اندر ہمت تو نہیں ہے کہ میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاؤں، کیونکہ میں تو ویسے بیمار پڑی ہوں، ٹانگوں کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی اداس ہے آج، بہت زیادہ اداس ہے بچہ میرا نا۔ بچے بیچارے ماں باپ نظر نہ آئے تو بچے جب، یہ شکر ہے کہ میں نے نا عبایا پہنتی تھی، جہاں بھی میرا چھوٹے والا جاتا تھا نا وہیں سے پکڑ کے لے کے آتی تھی، مغرب کے بعد نہیں میں رہنے دیتی تھی، ڈر لگتا ہے، حالات ایسے برے ہیں، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، سب کے بچوں کو۔ اور جی گرمی اتنی شدت کی ہے نا، جب گرمی جون آتا ہے تو بس میرے دماغ کو کچھ ہوتا ہے، اور 22 جون کو واقعی اس دفعہ تو نا ہیٹ اسٹروک ہوا تھا، پڑا تھا وہاں پہ نا کراچی میں، اے سی اس وقت تو کولر بھی کچھ بھی نہیں تھے، اتنی شدید گرمی تھی ہمارے اوپر کے گھر میں۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ چھٹی کی تھی، انہوں نے بدھ کا دن تھا، بس پھر عیدی والوں کے وہاں رکھا، پھر ہم سب آئے، پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیسے دفنایا، میرے بابر کو تو کچھ یاد بھی نہیں، چھوٹا تھا، اس نے انہی کی ٹینشن لی تھی، بہت ٹینشن لی تھی بابر نے نا، کیونکہ چھوٹا تھا، وہ پیار بہت کرتے تھے، اپنے پیٹ پہ لٹا لیتے تھے، چیز دلوا کے لے کے آتے تھے، باہر لے کے جاتے تھے۔ ایک باپ تو ہوتا ہے بچوں کو لے کے جاتا ہے، ماں گھر میں کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے پکاتی ہے، اپنے گھرداری کرتی ہے۔ تو یہ میری چھوٹی سی سٹوری تھی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو کمنٹس کیجئے گا، اور سب نے جو یہ دیکھیں گے نا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے نا، اور محمد اسلم میرے شوہر کا نام تھا، پلیز آپ لوگوں نے کہ مغفرت کی دعا ضرور کرنی ہے سب نے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش خرم رہے۔ کسی کی بیماری کا میں سن نہیں سکتی، مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، میرے کافی ویورز ہیں جو بیمار ہوئے بھی پچھلے دنوں، تو میں بہت دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک ان کو جلدی صحت دے دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی، کسی کے بیٹوں کو کچھ ہونا میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ اللہ کچھ نہ ہو کسی کو، نہ بیٹیوں کو۔ میری بیٹی بھی بہت پریشان تھی آج نا، اس کے اسٹیٹس سے پتہ چل گیا تھا مجھے نا، وہ مجھ سے کال بھی نہیں کرتی، بس اب مجھ سے بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے اب میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر عمیر آئے گا تو اپلوڈ کرے گا، میری ہمت نہیں ہے کیونکہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، چشمہ میں نے اتار دیا، پورا مہینہ تو روتے ہوئے میرا گزر گیا، بہانے سے میں روتی تھی۔ اور پھر خرم بیٹا چلا گیا، خرم نے تو قبر ہی توڑ دی، جو میرے شوہر کے جو بڑے بھائی ہیں، میرے بہنوں ہی، ان کا داماد، وہ بھی ہمارا داماد ہی تھا، ہمارا بھی داماد تھا نا، اللہ اس کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے والدین کو صبر دے، اور ہماری بچی کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی میری یہ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو کمنٹ ضرور کیجیے گا، جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ کیونکہ گرمی بہت زیادہ، میں نے فین نہیں چلایا کیونکہ میری آواز نکل نہیں رہی، مجھے بہت ویکنس ہو رہی ہے۔
چلے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، دعا ضرور کیجیے گا۔